بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے 13ویں پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا۔ 13ویں پارے میں سورہ یوسف کا اختتام ہو رہا ہے، لہذا سورہ یوسف کا جو واقعہ ادھورا رہ گیا تھا پچھلے پارے میں اس کی کچھ تکمیل ہوگی، اور پھر اس کے بعد اس کے دوسری صورت ہے سورہ رعد، انشاءاللہ سورہ رعد اور سورہ ابراہیم، اس کا کچھ خلاصہ اور میں تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ یوسف علیہ السلام نے جب اپنی برات کا اعلان کروایا تو ساتھ یہ بھی کہا ما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کا تو کام ہی برائی کی طرف دعوت دینا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس پہ جس پہ میرا رب رحم کرے۔ تو مجھے جو اللہ نے برائی سے بچایا، گناہ سے بچایا، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے کہ اس نے مجھے برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بادشاہ نے جب یہ نفیس کلام سنا اور یوسف علیہ السلام کی اس پاکیزہ زندگی کو دیکھا تو بادشاہ نے کہا کہ ایتونی بہ استخلصہ لنفسی، کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اس کو اپنے ساتھ خاص کر دوں گا اور اپنے صلاح اور مشورے کے لیے اپنے دربار میں اپنے ساتھ جگہ دوں گا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس ٹھکانہ دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے زمین کے خزانوں پر متولی بنا دیں، انی حفیظ علیم، میں ایک تو اس میں خیانت نہیں کروں گا، دوسرا میں اس کا علم جانتا ہوں، معیشت کا علم معجزاتی طور پر جانتا ہوں کہ کتنا مال ہم نے اسٹور کرنا ہے اور کتنا اس کو دنیا میں تقسیم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو حکومت دی، اور جو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اور اسی طرح نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے، اور جب قحط پڑا ہے تو پوری دنیا سے لوگ مصر کی طرف آنے لگے پیسے دے کر راشن خریدنے کے لیے۔ اسی دوران یعقوب علیہ السلام کے وہ بیٹے بھی آتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ وجاءوا اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون، یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارا بھائی یہاں بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا ہے، تو نہیں پہچانتے، لیکن یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان جاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے جو دوسرے سگے بھائی تھے بنیامین، ان کو لے کے نہیں آئے تھے۔ یعقوب علیہ السلام دوسرے بھائی کو ان کے ساتھ نہیں بھیجتے تھے کہ کہیں ان کے ساتھ بھی یہ ایسا نقصان نہ کر دیں اور ان کو بھی کہیں غائب نہ کر دیں، میری نظروں سے دور نہ کر دیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے شرط لگائی کہ اب جب تک تم اس بھائی کو نہیں لے کر آؤ گے میں اس کا راشن تمہیں نہیں دوں گا۔ کہنے لگے بھائی کہ سنراود عنہ اباہ، ہم اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اور ہم انشاءاللہ یہ کام کر کے چھوڑیں گے۔ جب یہ قافلہ واپس آیا ہے تو والد صاحب کو کہنے لگے کہ منع منا الکیل، ایک آدمی کا راشن ہم سے روک لیا گیا ہے، لہذا آپ بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ راشن پورا ملے۔ تو یعقوب علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کیا میں تم پر ایسے اعتماد کر لوں جیسے میں نے تم پر اس کے بھائی کے معاملے میں اعتماد کیا تھا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن جب انہوں نے وہ اپنا جو کھولا ہے جو راشن جو بھی یوسف علیہ السلام نے دیا تھا، تو دیکھا کہ وہ جو پونجی لے کر گئے تھے، جو پیسے لے کر گئے تھے، یوسف علیہ السلام نے وہ پیسے بھی لوٹا دیے ان کو۔ تو یہ کہنے لگے اے والد محترم، دیکھیں بادشاہ کتنا نیک ہے کہ اس نے ہمارے پیسے بھی واپس لوٹا دیے، لہذا وہ بادشاہ کچھ بھی نہیں کرے گا، یعنی کوئی ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم انشاءاللہ اس کے حصے کا راشن بھی لے کر آئیں گے، کیونکہ ابھی جو ہمارے پاس راشن ہے وہ ناکافی ہے۔ بالآخر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے مضبوط قسمیں لیتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے ہر صورت میں میرے اس بیٹے کو واپس لانا ہے۔ پھر یہ قافلہ نکلتا ہے، یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک دروازے سے مت داخل ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ یعقوب علیہ السلام کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں میرے بیٹوں کو نظر نہ لگ جائے، اتنے خوبصورت اور اتنے لہیم شہیم اور اتنی تعداد میں زیادہ، جب ایک ہی جگہ سے داخل ہوں گے لوگ کہیں گے ایک ہی باپ کے اتنے خوبصورت اور اتنے پیارے بیٹے اور اتنے سارے اتنی تعداد میں، تو کہیں نظر نہ لگ جائے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نظر بھی برحق ہے۔ بہرحال جب یہ قافلہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے، یوسف علیہ السلام کے پاس، تو یوسف علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی کو الگ سے بلا کے کہتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اور تمہارے جو دوسرے بھائی تمہارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اب تم پریشان مت ہو، اور الکانہ دے دیا ہے۔ جب یہ قافلہ واپس لوٹتا ہے تو یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ بنیامین کے جو سامان ہے نا اس میں بادشاہ کا پیالہ ڈال دیا جائے۔ پیالہ ڈال دیا گیا، چپکے سے یہ قافلہ واپس لوٹا ہے، پیچھے سے آواز آئی یا ایتھا العیر انکم لسارقون، اے لشکر والو تم تو چوری کر کے جا رہے ہو۔
تو وہ فوراً واپس پلٹے اور کہنے لگے کہ واللہ ما جئنا لنفسد فی الارض وما کننا سارقین، اللہ کی قسم ہم زمین میں فساد مچانے والے لوگ نہیں ہیں اور نہ ہم چوری کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس شخص نے کہا جو بادشاہ کی طرف سے مامور تھا کہ ما جزاؤہ ان کنتم صادقین کاذبین، اگر تم جھوٹے نکلے تمہاری سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، جس کے سامان سے بادشاہ کا پیالہ نکلتا ہے تو بس وہی جزا ہے، اسی کو رکھ لو۔ تو جب تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان سے پیالہ نکلا، تو انہوں نے کہا ہم تو بنیامین کو رکھیں گے بادشاہ کے پاس۔ تو وہ بیچارے بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ جانتے تھے کہ ایک بیٹے کے ساتھ ہم نے کیا کیا اپنے والد کے، دوسرے کے ساتھ ہم کیسے والد کو منہ دکھائیں گے۔ تو وہ کہنے لگے بھائی ہم میں سے خود احدنا مکانا انا نراک من المحسنین، ہے بادشاہ ہم میں سے کسی کو رکھ لو، ہم تمہارے غلام بننے کے لیے تیار ہیں، اس کو واپس بھیج دو، اس کا جو والد ہے وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یوسف علیہ السلام یہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے سامان سے پیالہ نکلا اس کے علاوہ ہم کسی اور کو رکھ لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، اللہ فرماتے ہیں پورا زور لگا لیا کہ بنیامین کو کسی طرح واپس لے کر جائیں، لیکن جب بالکل نا امید ہو گئے تو آپس میں پھر بیٹھ کے سرگوشی کرنے لگے۔ قال کبیرہم، بڑے نے کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، بھائی کس منہ سے اپنے باپ کے پاس جائیں گے؟ ہم نے تو ابا سے قسمیں اٹھائی تھی کہ اس کو ہر صورت میں واپس لے کر آئیں گے۔ فلن ابرح الارض، لہذا میں زمین سے نہیں جاؤں گا، حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، جب تک والد مجھے آنے کی اجازت نہیں دیتے یا اللہ مجھے موت دے کر دنیا سے اٹھا نہیں لیتے، میں اپنے والد کو اپنی شکل دکھانے کے لائق نہیں ہوں۔ جاؤ والد صاحب کے پاس جاؤ اور کہو ان ابنک سرق، کہ اے میرے ابا آپ نے، اے ہمارے والد صاحب آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے، اور ہم تو وہی کہہ رہے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے۔ واسأل القریۃ التی کنا فیہا، آپ آئیں اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے، وہ خود اس بات کی گواہی دیں گے۔ یعقوب علیہ السلام بوڑھے، بڑا بھلا وہ فلسطین سے مصر کہاں جا کے تحقیق کرتے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفسوں نے ایک چیز گھڑ لی ہے، جیسے پہلے ایک بیٹے کو دور کیا مجھ سے دوسرے کو بھی دور کر دیا، فصبر جمیل، میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ان سے منہ موڑا، اور یا صفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، قرآن کہتا ہے یوسف کی یاد تازہ ہوئی اور رونے لگے، روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ پھر اپنے بچوں سے کہا کہ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، ہے میرے بیٹے جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔